سائڈ کو جلاتے ہیں، ادھر سے کچی رہ جاتے ہیں پھر پلٹتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جہنم میں چہرے الٹے پلٹے جائیں گے۔ یقولون، یہ آوازیں کیا لگائیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ آج تو فرمان مصطفیٰ سن کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر ٹھوکر اس لیے مارتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے قیامت کے دن حال کیا ہوگا؟ چیخے لگائیں گے کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اللہ کے نبی کا ادب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو حاکم اور امام بنا کر بھیجا ہے۔ جو آپ کی امامت کو امامت عظمیٰ مانے، امام اعظم آپ کو مانے، وہ ادب کر رہا ہے، اور جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو امام اعظم مانتا ہے وہ سوچ لے اس کا نبی سے رشتہ کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا۔ کیوں؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ جس چیز سے اللہ نے آپ کو شناسا کیا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے اندر فیصلہ کروائیں۔ اللہ کو اپنی مخلوق کو ادب سکھانا تھا مصطفیٰ کا، تو بتایا کہ اس نبی کو ہم نے اس کتاب حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہ کائنات کے ہر جھگڑے مصطفیٰ کے آنے کے بعد اگر حل ہو سکتے ہیں تو فرمان مصطفیٰ پہ حل ہو سکتے ہیں۔ نبی کا ادب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی محبت کو ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی محبوب ترین ہستی نہ بن جاؤں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بیٹے سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرے، باپ سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرے، کائنات کے ہر بندے سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے اللہ کے لیے، کیا ہم اپنے باپ سے بڑھ کر رسول سے پیار کرتے ہیں؟ کیا اپنے بیوی سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر ہمارے دل میں پیار رسول اللہ کا ہماری بیویوں سے زیادہ ہو تو کبھی منگیتر کے ایک فون اور میسج پر ہم مصطفیٰ کی سنت کو شیو کر کے گٹر میں بہائیں گے؟ سوچئے اللہ کے لیے۔ کیا پھر حدیث رسول کو کائنات کی کسی ہستی کے مقابلے پر ٹھوکر ماری جا سکے گی اگر ہمارے دل میں رسول کا ادب ہو کہ محبت میں سب سے کر کائنات میں اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں ہے احد کے دن ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن گئے، ظالم وار کرتے مصطفیٰ کے سامنے چھاتی کو ڈھال بنا کر ابو طلحہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک کو باہر نکال کر جھانکنے کی کوشش کرتے میدان جنگ کا حال دیکھنے کے لیے۔ ابو طلحہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی چہرہ مبارک کو آگے نہ کریں جھانکنے کے لیے، حالات دیکھنے کے لیے اوپر نہ اٹھے۔ اے اللہ کے نبی، کسی کافر کا تیر کوئی آپ تک نہ لگے۔ اے اللہ کے نبی، جب تک میری چھاتی آپ کے سامنے ہے ابو طلحہ کٹ سکتا ہے، آپ تک کسی تیر و تلوار کو پہنچنے نہیں دے گا۔ یہ ادب ہے اللہ کے نبی کا۔ ارے وہ صحابہ تھے، نبی کی زندگی میں نبی کی جان پہ اپنی جانوں کو نچھاور کر کے اعلان کیا نہری، میری جان، میری گردن مصطفیٰ کی گردن کے مقابلے پہ کاٹ دی جائے۔ آج مصطفیٰ اللہ کی جنتوں میں ہے، وہی صحابہ والی محبت کو جگاؤ، آج مصطفیٰ کی حدیثوں کے لیے ڈھال بن جاؤ۔ اگر کوئی حدیث کا انکار کرے تو اس موقع پر کھڑے ہو کہ کائنات میں جب تک ہم موجود ہیں مصطفیٰ کی حدیث کے مقابلے پہ کسی کی بات کو چلنے نہیں دیں گے۔ آپ کی شادی ہو رہی، آپ کے گھر میں غم ہے، آپ کے گھر میں موت کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، سیاست تجارت کا مسئلہ ہے، مصطفیٰ کی حدیثوں کو لے کر قوم کے سامنے، برادری کے سامنے، قبیلے کے سامنے ڈٹ جاؤ کہ ہمیں حدیث رسول کا علم ہے، ہم اللہ کے نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے، نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کو نبی کی بات سے اونچا نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر بھیجا، ہماری اور پوری امت کی ہدایت کا سبب بنے تو محمد الرسول اللہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔
ادب کا تقاضا پھر یہ ہے، جس رسول نے یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے کبھی تو طائف میں پتھر کھائے، پتھر مارنے والوں نے مارا، آقا علیہ السلام کے سر مبارک سے خون نکلا، جوتیوں میں آیا، قدموں میں جمع، آسمان والے نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے جاؤ اور کہو اجازت ہو، آپ اشارہ کرو، آپ حکم دو، یہ پہاڑوں کا فرشتہ اس طائف کی بستی پہ 2 پہاڑوں کو ڈال کر پیس دے گا۔ آقا علیہ السلام نے کہا اللہ اللہ، میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، میں پہاڑوں کو ان پہ گرانے کی بات نہیں کرتا، یہ پتھر مارنے والے، لہو لہان کرنے والے، مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے ضرور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نکلیں گے۔ وہ پیارے نبی، وہ اپنی امت کے درد کے لیے، اپنی امت کے غم کے لیے، جس کے ماتھے پھٹے، جس کے دندان شہید ہوئے، جس کی بیٹیوں کو طلاق ملی، جس کو مکہ چھوڑنا پڑا، جو غاروں کے اندر ہجرت کی راتوں میں پناہ لیتے رہے، کس کے لیے؟ ارے اس اسلام کی دعوت سے پہلے لوگ نبی کو صادق امین کے نام سے پکارا کرتے تھے، سارے عرب آپ کی شرافت پہ متفق تھے، جب لا الہ الا اللہ کا پیغام آیا تو نبی کے دشمن بن گئے۔ آج یہی لا الہ الا اللہ کا پیغام اپنی چھاتیوں سے لگا کر، اپنے سینے سے لگا کر گلیوں میں نکل جاؤ، محلوں میں نکل جاؤ، شہروں میں نکل جاؤ، اگر مصطفیٰ کا ادب کرنا چاہتے ہو، جس کلمے کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا گردنیں کٹوا دو، جس کلمے کے لیے نبی کے دانت ٹوٹے اس کلمے کو اپنی زبانوں سے بلند کرو، اس توحید کے پیغام کو عام کرو، اگر دل کے اندر عدم مصطفیٰ زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے جو من انفسکم، اس قرآن کی آیت پہ غور کر لو، شرک کے اندھیرے دور بھاگ جائیں گے۔ رسول کون ہیں؟ قرآن حکیم بیان کرتا ہے، سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 128 ہے، گھر میں غلاف ریشمی میں لپیٹے ہوئے قرآن کو نکال کے، ریموٹ ڈش انٹینے کا پھینک کے، وضو کر کے سچے دل سے قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو، مشرکوں کے شبہات دور ہو جائیں گے، جو کہتے ہیں نبی کو بشر کہنے والا گستاخ ہے، نبی نور من نور اللہ ہے، نبی نوری ہے، وہ بشر نہیں ہے، جو نوری نہیں مانتا واجب القتل ہے۔ ان سے کہو سورۃ توبہ میں مالک کہتا ہے لقد جاءکم، البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول ہمارے رسول، من انفسکم تمہاری جان، رسول نور من نور اللہ، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، تم انسان ہو، مصطفیٰ انسان تھے، تمہارا باپ تھا تو مصطفیٰ کے بابا کا نام عبداللہ، تمہاری ماں ہے مصطفیٰ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ، تمہارے بیٹے ہیں مصطفیٰ کے بیٹے کا نام قاسم، تمہاری بیٹیاں ہیں مصطفیٰ کی بیٹیوں کا نام، مصطفیٰ کی بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے، مصطفیٰ کی بیٹیوں کا نام ام کلثوم ہے، تمہاری بیٹیاں نبی کی بیٹیاں، تمہارے چچا مصطفیٰ کے چچا، تمہاری پھوپھیاں نبی کی پھوپھیے، تمہارے رشتہ دار نبی کے رشتہ دار، تم سوتے نبی سوتے، تم کھاتے نبی کھاتے، تم بیمار ہوتے نبی بیمار ہوتے، تمہیں قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی نبی کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی، تم بھولتے نبی بھولتے، 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ صحابی نے کہا آقا نماز مختصر ہو گئی، حبیب بھول گئے، کہا نہ تو نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، کہا مصطفیٰ 4 کی جگہ پہ 2 پڑھی ہے۔ واپس آتے ہیں صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے؟ کہا نبی سچ کہتا ہے، آپ نے 2 پڑھی ہے، 4 نہیں پڑھی، 2 اور پڑھی، اور پھر کہا لوگو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بھول جاؤں تو یاد کرا دیا کرو۔ نبی انسان، ہم جیسے انسان، آپ کی ہماری نسل میں سے، انسانیت کی نسل میں سے، آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، یہ کہنے والے جھوٹ بولتے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہے، اس لیے کہتے ہیں شاید وہ بشر کی شان کو جانتے نہیں ہیں۔ نور کہنے والوں ہمارے سوال کا جواب دے دو، جبرائیل تو نوری ہے نا؟ ہم نے نبی کے رشتہ داروں کا نام بتایا ہے، جبرائیل کی ماں کا نام تو بتا دو۔
जिब्राइल के अब्बू का नाम, जिब्राइल की बेटियों का नाम, जिब्राइल की बीवियों का नाम। खाकियां दे घर कदी नूरी नहीं हो जमिया, शान मिले आए नूरियां तो वद। नूरी कहते हो इसलिए कि तुम बशर की शान को कम समझते हो। फरिश्ता आसमान से उतरा, 2 फरिश्ते थे। कहने वाले ने कहा आ हुआ, क्या यही है वो मुस्तफा? कहा हाँ वही है। कहा तोल कर तो देखूं इसकी शान कैसी है। फरमान है मुस्तफा का अलैहिस्सलाम, एक पलड़े में 2 को बिठाया, मेरा पलड़ा भारी रहा। 10 को बिठाया, मेरा पलड़ा भारी रहा। उसने 100 को बिठाया, अलैहिस्सलाम का पलड़ा भारी रहा। आका अलैहिस्सलाम का पलड़ा भारी रहा। साथी फरिश्ता कहता है किसको तोलता है, किसके साथ तोलता है? मुस्तफा को तोलता है। 2, 10, 100 के साथ एक पलड़े में मुस्तफा को बिठा, एक पलड़े में कायनात को बिठा। मुस्तफा का पलड़ा भारी रहेगा। ये कहने वालों, मुस्तफा को बशर कहने वाले बेअदब हैं, तुम नूरी कहने वाले बेअदब हो। क्योंकि जहां बशर का मकाम है, नूरी उस मकाम तक पहुंच नहीं सके। हम कहते हैं मुस्तफा हमारे जैसे हैं। इंसान होने के नाते शान, मकाम, फजल, इज्जत ऐसी है, अदब इतना है। मुस्तफा खुद फरमाते हैं अर्श वाले ने आदम अलैहिस्सलाम की पूरी औलाद का सरदार मुझे ही बनाया है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपनी हमद का झंडा देगा। वो झंडा बगदाद वाले को नहीं मिलेगा, कूफे वाले को नहीं मिलेगा, बरेली वाले को नहीं मिलेगा। अल्लाह की हमद का झंडा होगा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में होगा। आदमु वमन सिवाउ तहता लिवाई, आदम से लेके उसके आखिरी बेटे तक छांव मिलेगी तो मुस्तफा के झंडे के नीचे मिलेगी। तुम्हारी साबी झंडी कहां जाएगी? तुम्हारे साबिर पिया का रंग कहां जाएगा? मुल्तानी बाबे का रंग कहां जाएगा? वहां कोई किसी बाबे की, किसी पीर की झंडी नहीं होगी। झंडा होगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान की इस आयत से साबित हुआ कि नबी हमारी जिन्स में से आए हैं और उम्मत का नुकसान उनको बड़ा दुखता है, उम्मत के फायदे के ख्वाहिशमंद रहते हैं। मुस्तफा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं मेरी मिसाल तो ऐसे शख्स की तरह है जिसने आग जलाई। आग जलने पर परवाने गिरने शुरू हो गए आग में। वो अपने हाथों से परवानों को रोकता है, अपने हाथों से परवानों को रोकता है। परवाने फिर भी उस पे गालिब आते हैं और आग में गिरते हैं। फरमाया मैं तुम्हारी पुश्तों से पकड़कर तुम्हें जहन्नम से बचाता हूं, निकालता हूं, छुड़ाता हूं, तुम मुझ पे गालिब आते हो, दामन छुड़ा के फिर जहन्नम में गिर जाते हो। कोई और है ऐसा जो ये कह सके कि मैं तुम्हें जहन्नम से छुड़ाता हूं, बचाता हूं, मेरी तालीमात तुम्हें जहन्नम से दूर ले जाती हैं? ये शान है तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम की इस हदीस पे गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान हकीम की एक आयत तिलावत की। रब्बी इन्नहुन्ना अضللن कसीरम मिनन नासी फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी। ऐ अल्लाह इन बुतों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया, बस जिसने मेरी तबा की सिर्फ वो मेरे हैं। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम का ये कौल पड़ा इन तुअज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अजीजुल हकीम। ईसा अलैहिस्सलाम अपने रब के सामने रो रहे हैं, बंदे हैं, अगर तू इनको माफ कर दे, अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू इनको माफ कर देता है तो तू जबरदस्त है, हिकमत वाला है। दोनों नबी की बारे में कुरान की इस आयत को पढ़ने के बाद फिर अल्लाह के नबी ने अपने दोनों हाथों को उठा दिया और रोने लग गए, आंसू बहने लग गए। जुबान मुबारक मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की हरकत में आई। उम्मती उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह ताला ने फौरन जिब्राइल को भेजा, जाओ मुस्तफा अलैहिस्सलाम से पूछो क्यों रो रहे हो, क्या चीज रुला रही है। हालांकि अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है, फिर भी जिब्राइल को भेजा, जाओ मेरे मुस्तफा से पूछो। और जिब्राइल आते हैं, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं, वापिस अल्लाह के पास जाते हैं और कहते हैं अल्लाह तेरा नबी तो अपनी उम्मत के गम में रो रहा है। मालिक फिर जिब्राइल को भेजते हैं, जाओ मेरे मुस्तफा को बता दो, जाओ मेरे मुस्तफा को सुना दो, तेरा अल्लाह तेरी उम्मत के बारे में तुझे जरूर राजी करेगा।
اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت مصطفیٰ، تمہارے لیے تمہارے آقا روتے رہے، تمہارے لیے مصطفیٰ روتے رہے، تمہارے لیے مصطفیٰ کے آنسو بہتے رہے۔ جب جبرائیل آئے مصطفیٰ نے چچا ابو طالب کا نام نہیں لیا، جب جبرائیل آئے رشتہ داروں کا نام نہیں لیا۔ امتی امتی امتی، او ظالم امت، آج تم نے اسی مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، اسی پیارے حبیب کو چھوڑ دیا، کوئی کسی بابے کے پیچھے، کوئی کسی پیر کے پیچھے، کوئی کسی حضرت کے پیچھے، کوئی کسی شیخ کے پیچھے، حدیث رسول کو چھوڑ کر کوئی کسی مولوی کی ملفوظات، کوئی کسی پیر کی کتاب کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھ بیٹھا۔ جو مصطفیٰ راتوں کے لیے تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کر روتے رہے۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ فرماتی ہے، بستر مصطفیٰ پہ مصطفیٰ نظر نہ آئے، میرے دل میں خیال آیا شاید کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ میں نکلی، آقا کو جاتے ہوئے دیکھا، پیچھے آہستہ آہستہ میں بھی چل پڑی۔ آئے قبرستان میں آئے، امت سو رہی ہے، امت آرام کر رہی ہے۔ امت کے رسول امت کے غم میں، امت کے دکھ میں، امت کے درد میں قبروں پہ کھڑے ہو کے فوت ہونے والے امتیوں کے لیے اپنے رب سے معافیوں کا سوال کر رہے ہیں۔ جس نبی کی رات کی راتیں تمہارے لیے روتے ہوئے گزر گئی، رب کے سامنے سوال کرتے ہوئے امتی امتی کے الفاظ رہے، آج اسی رسول کی حدیثیں ہمیں سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا یہی ادب مصطفیٰ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے چند نمونے اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی کا حکم آئے تو ادب یہ ہے اپنی گردن کو جھکا دیا جائے۔ مالک فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کے لیے مالک کہتا ہے جائز نہیں، ولا مؤمنہ، کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ جاری کر دے، مصطفیٰ کا آرڈر آ جائے، حدیث رسول آ جائے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، وہ کہ حدیث رسول تو ٹھیک ہے، میری مرضی کچھ یوں ہے۔ کیا یہ جملے ہمیں سننے کو نہیں ملتے؟ مولوی صاحب آپ کی باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھو میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی شادی کا موقع ہے، آج نہ کہنا کہ ڈھول بجانا گناہ ہوتا ہے، آج نہ کہنا کہ زنخیں نچانا گناہ ہوتا ہے، آج نہ کہنا کہ مہندی لگانا اب تو مہندی کی رسمیں بھی ہوں گی، ابٹن کی رسمیں بھی ہوں گی، ڈھول بھی بجیں گے، میوزک چلے گا، بے پردگی ہوگی، مخلوط رقص ہوگا۔ مولوی صاحب ایک تے منڈا ہے، اودی خوشی تے کر لین دیو، آج تو اپنا دین اپنے پاس سنبھال کے رکھو۔ مولوی صاحب باتیں تو آپ کی ٹھیک ہے، دیکھو ابو جان فوت ہوئے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کی پیدائش پہ 10,000 روپے کا خرچہ کیا تھا، اگر باپ کے مرنے پہ میں نے 50,000 روپے نہ لگائے، تیجا ساتواں نامہ 10واں 40واں کول برسی نہ کروائی، ناک کٹ جائے گی، قوم کیا کہے گی، پتر دے اتے 10 لاتے پیو تے 50 نہ لا سکیا۔ آج تو اپنی باتیں اپنے پاس رکھو۔ ارے مومنو، انسان کے ایمان کا پتہ لگتا ہے یا غم کے اندر یا خوشی کے اندر، اور جس کو غم اور خوشی کے موقع پہ مصطفیٰ بھول گئے، باقی لمحات میں مصطفیٰ کو یاد رکھا تو کیا رکھا۔ ایمان تو یہ ہے کہ غم آئے، خوشی آئے، دکھ آئے، زندگی کا کوئی موقع آئے، وہ فرمان مصطفیٰ کی طرف دیکھے۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا تھا تیری شادی نہ کروا دوں، اللہ کے نبی ماڑا جا بندہ میں نو کنے دینی، کہتا وہ دروازہ بجاؤ، آپ نے فرمایا وہاں جاؤ، وہ دروازہ بجاؤ، ان سے کہو مصطفیٰ نے تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ پسند کیا ہے۔ یہ گئے، دروازہ بجایا، گھر والے بڑے خوش ہوئے، کس سے بڑی خوش بختی، نبی نے مانگا ہے۔ کہنے لگا مانگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، لیکن مانگا میرے لیے ہے، اپنے لیے نہیں۔ تو صحابی کہنے لگے میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ بیوی سے مشورہ کرنے لگے تو ان کے گھر والی کے انداز شاید کچھ راضی ہونے کے نہ تھے۔ مومنہ پردے کے پیچھے وہ لڑکی کھڑی سن رہی تھی، کہنے لگی ماں یہ نہ دیکھو کون آیا ہے، یہ تو دیکھو کس نے بھیجا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے پھر گردنیں جھک جایا کرتی ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ جب حکم کیا ہے، قل نبی کہو اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی،
فَإِن تَوَلَّوْا اگر رسول کی اطاعت سے تم نے منہ موڑ لیا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اے مومنو اللہ کی، اس کے رسول کی، اپنے اولی الامر کی، اپنے حاکم کی، مسلمان کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ادب رسول کا مقام سمجھیے، اگر تمہارا اور تمہارے عالم کا، تمہارے شیخ کا، تمہارے مرشد کا، تمہارے حاکم کا جھگڑا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، قبر پکی بنانی ہے یا کچی، دربار لگانا ہے یا نہیں، قبہ بنانا ہے یا نہیں، عرس لگانا ہے یا نہیں، 11ویں پکانی ہے یا نہیں، محرم کے گھوڑے نکالنے ہیں یا نہیں، کنڈے کرنے ہیں یا نہیں، شبرات منانی ہے یا نہیں، میلاد النبی کا جلوس جشن کا نکالنا ہے یا نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلے میں امام، شیخ، ملا، مرشد، امام، حاکم، بزرگ سے جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ، اس جھگڑے کو لے آؤ، کہاں؟ 4 کے پاس، 12 کے پاس، لسوڑی شاہ کے پاس، پھسوڑی شاہ کے پاس، کامہ والی سرکار کے پاس، ایٹ شاہ کے پاس، پیر ککڑ شاہ کے پاس، کس کے پاس لے آؤ؟ یہ حل کون کرے گا؟ لے آؤ اس جھگڑے کو، کہاں پر؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کے پاس لے آؤ، رسول اللہ کے پاس لے آؤ، جو مدینے والا فیصلہ کر دے۔ ساری دنیا سے ٹکر لے لینا، مصطفیٰ کی بات کو ٹھوکر نہ مارنا۔ کس کو کہہ رہا ہے مالک؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے تو جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ سے کروانا۔ مفہوم مخالف کیا نکلا؟ کہ جو اپنے ہر جھگڑے کا فیصلہ مصطفیٰ علیہ السلام سے نہیں کرواتا، حقیقت میں نہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، نہ قیامت پہ ایمان لاتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر میں شراب پلا رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ شراب حرام ہو گئی۔ ابو طلحہ نے کہا اس شراب کو باہر جا کر انڈیل دو، شراب پھینک دو۔ کہا مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگ گئی، شراب پینے کے عادی، نسل ہا نسل شراب پینے والے، فرمان مصطفیٰ آیا شراب حرام۔ کسی کو سمجھاؤ اے سگریٹ پینے والے بھائی یہ سگریٹ حرام ہے، مولوی صاحب آ جڑی لائی ہے تے پوری کر لین دے، اے جڑی ڈبی لئی ہے اے تے پوری کر لین دو، ایستا ہولے ہی چھڈاں گا۔ اگر ادب مصطفیٰ ہے، نبی کا احترام ہے تو یہ تو سنو کون کہہ رہا ہے؟ جو حدیث رسول کو سن کر ایمان نہیں لاتا اس کے دل میں مصطفیٰ کا احترام باقی ہے۔ ابو داؤد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، عورتوں اور مردوں کو مسجد میں اکٹھے چلتے ہوئے، مسجد کے راستے پہ اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا، غضبناک ہو گئے۔ کہا مردوں تم راستے کے درمیان میں چلا کرو، عورتوں تمہیں درمیان میں چلنے کا کوئی حق نہیں ہے، تم راستے کے کونوں اور کناروں پہ چلا کرو۔ راوی حدیث کہتے ہیں عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کے چلتی کہ ان کے کپڑے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ کس کا اختلاط اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا؟ کس کا؟ نمازی صحابہ اور صحابیات۔ کہاں سے نکلے تھے؟ پانڈا مارکیٹ سے، سوق حسین سے، شادی کی محفل سے۔ ہمارے پلے بھی غیرت ہے، بیوی کو لا کر پانڈا مارکیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں، تو کر لا شاپنگ، گھنٹے بعد آگے لے لوں گا، یہ بھیڑ بکری کی طرح جہاں مرضی منہ مارتی رہے۔ ہماری بھی غیرت ہے کوئی؟ اپنے دوستوں کی شادیوں میں اپنی بیویوں کو بنا سجا کر لے جانے والوں، تمہارا بھی کوئی رشتہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام سے؟ یہ مسجد سے نکلی، نکلنے والے بھی کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ نکلنے والی کون تھی؟ فاطمہ، عائشہ، حفصہ، میمونہ۔ نکلنے والے بھی عظیم، نکلنے والیاں بھی عظیم، اور نبی نے ان کے اختلاط کو پسند نہیں کیا۔ مولوی صاحب کیا کرے؟ اپنی بیٹی کو او لیول کروانے کے لیے میں نے جس کالج میں ایڈمیشن دلوایا ہے وہاں کو ایجوکیشن ہے، ہم تو مجبوری ہے مولوی صاحب، میرا خیال ہے گناہ تو نہیں ہوئے گا نا؟ پھر آ کر پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو، کیا ہوا؟ پوری نکل گئی۔ یہ آپ نے خود نکالا ہے اس کو، جس گندے کالج میں آپ نے اس کو ڈالا، جس کو ایجوکیشن کے ماحول میں اس کو پروان چڑھایا، اب تعویذ لینے کے لیے آئے ہو، تعویذ دے دو کڑی گھر واپس آ جائے۔ 16 سال تو آپ نے اس کو بھگانے کے لیے لگائے ہیں، اب واپس آنے کے لیے کتنا انتظار کرو گے؟ یہ مومنوں کی غیرت نہیں ہے۔
اللہ کے لیے غیرت ایمانی کو اپنے دل میں جگاؤ. بیٹی آپ کی ہے اور آپ ایک جوان لڑکی کو جوان استاد کے ساتھ کمرے کے اندر ٹیوشن پڑھنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں اور باہر گیٹ پہ لکھ کر لگا دیتے ہیں کوئی تنگ نہ کرے. بٹیا فزکس کی ٹیوشن پڑھ رہی ہے, انگلش کی ٹیوشن پڑھ رہی ہے, 6 مہینے ٹیوشن پڑھتی ہے اور پھر جا کے کورٹ میں لو میرج کر لیتی ہے. اس بغیرتی کے لیے اے ظالم تو نے خود اس کو تیار کیا ہے. مسجد سے نکلنے والے صحابہ اور صحابیات کے اختلاط کو مصطفیٰ برداشت نہ کرے اور بے پرد ماحول کے اندر اپنی بچیوں کو آزاد چھوڑ دینے والوں تمہاری غیرت کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے امام الانبیاء نے 16 ماہ یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. دل میں آپ کے تھا کہ میرا منہ بیت اللہ کی طرف کعبہ کی طرف ہو جائے. حکم آ گیا, آپ نے نماز پڑھی, ایک صحابی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر جب وہ نکلے, جن بھائیوں نے مدینہ شریف کی زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد قبلتین مشہور ہے, وہاں سے گزرے ایک قوم ابھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی تھی. انہوں نے آواز لگائی, میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی ہے, آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ بیت اللہ کی طرف تھا. وہ کہاں تھے؟ حالت رکوع میں. حالت رکوع میں. ہولے ہولے منانگے جی, دعا کرو, حدیث سن کے دعا کرو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا بہت ہو گئی, اب دوا کی ضرورت ہے. حالت رکوع میں ہی اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر لیا. یہ رسول اللہ کا ادب ہے. حکم آ گیا تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی. عبداللہ ابن رواحہ مسجد کی طرف آئے, اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے, آپ نے کسی صحابی کو کہا بیٹھ جاؤ, یہ بھی مسجد سے باہر ہیں, ان کے پردہ سماعت سے آواز ٹکرائی مصطفیٰ علیہ السلام کی, بیٹھ جاؤ. وہیں پہ بیٹھ گئے, وہیں پہ بیٹھ گئے. یہ نہیں پوچھا کس کو کہا ہے, نام تو میرا نہیں لیا ہے, حدیث تو ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے. حدیث تو ہے لیکن چینکے چنانچے چونکے, ہمارے امام صاحب بھی تو بہت بڑے تھے نا. نماز کے بعد کسی نے بتایا آقا آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ, عبداللہ تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. کہا عبداللہ رسول کی اطاعت کرنے کا جو دل تیرے دل میں جو شوق ہے, اللہ اس شوق کو اور زیادہ کرے. یہ ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر اس پہ عمل کیا جائے. نبی کے پیاروں سے پیار کرنا, نبی کے دشمنوں سے دشمنی کرنا, یہ ادب ہے مصطفیٰ کا. قرآن حکیم سنیے, لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. لا تجد قوم یؤمنون باللہ, مومنوں میں آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے, یوادون من حاد اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہو پھر رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرے. جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرے, ایسی قوم آپ اہل ایمان میں سے نہیں پائیں گے, اگرچہ وہ ان کے باپ ہو, ان کے بھائی ہو, ان کے رشتہ دار ہو, ان کے عزیز ہو. عبد الرحمن نے کہا تھا بابا 3 مرتبہ تلوار اٹھائی تھی بدر کے موقع پر, نیچے تیرا چہرہ نظر آیا تھا, باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. کہا تھا بیٹا خوش نصیب ہے تو, تیری گردن ابو بکر کی تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آئی. 1 مرتبہ آ جاتی بیٹا نہ سمجھتا, محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا. آنے والے آئے تھے, مدینے کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر تلوار کو بابا کے سینے پہ رکھا تھا. تو نے کہا تھا آج عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے. بابا تو ذلیل ہے, محمد عزت والے ہیں. ہر بندہ مدینے میں داخل ہو سکتا ہے اور اگر تو قدم اٹھائے گا تیری گردن کو ہی کاٹ ڈالوں گا. نبی کے پاس آئے تھے, اللہ کے نبی میرے باپ کو قتل کرنے کا فیصلہ اگر آپ نے کر لیا ہے, یہ خدمت صرف میرے ذمہ لگانا. نبی کے پیاروں سے پیار کرنا, نبی کے دشمنوں سے نفرت کرنا, یہ ادب ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صب اصحابی, جس نے میرے صحابہ کو گالی دی, فعلیہ لعنت اللہ, تمہاری گلیوں کے اندر مصطفیٰ کے ساتھیوں کو گالیاں دی جاتی ہیں. اور قرآن کیا, میرے نبی کا فرمان کیا ہے, جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس پہ اللہ والملائکہ, فرشتوں کی لعنت, والناس اجمعین, کائنات کے ہر بندے کی لعنت ہو جو ابو بکر عمر پر گالی دیتا ہے, ان کو گالیاں دیتا ہے. جو مصطفیٰ کے ساتھی
معاویہ اور ابو سفیان کو گالی دیتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، کائنات کے ہر بندے کی لعنت ہو۔ پیار کرنا ہے، میرے نبی کا ادب کرنا ہے تو پیاروں سے پیار کرو، دشمنوں سے دشمنی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عزت کرو۔ آپ کا نام آئے انگوٹھے چوم لینا یہ ادب نہیں ہے، آپ کا نام آئے تو اپنی زبان سے درود پڑھو۔ قرآن بھی حکم دیتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے اہل ایمان، تم بھی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند احمد میں ہے، بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر درود و سلام نہ پڑھے۔ آپ کے صحابہ سے راضی رہیں، آپ کے اہل بیت سے راضی رہیں، ان کی عزت کریں۔ آپ نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، میرا صحابی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ جس نے نبی سے محبت کی، ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ سے کرتا ہوں۔ کہا مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ کہا عائشہ کے بابا ابو بکر سے ہے۔ تو نبی کی پیاری بیویوں سے محبت کیجئے، آپ کے صحابہ سے محبت کیجئے، آپ کے اہل بیت سے محبت کیجئے۔ جو خبریں ہمیں احادیث رسول کی صورت میں ملی ہیں ان خبروں کی تصدیق کیجئے۔ بخاری میں ہے معراج کا قصہ، اللہ کے نبی نے جب اہل مکہ کو معراج کی باتیں بتائی، ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی بندہ رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر جا سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے کیا ہے؟ کہا جس کو تو اپنا رسول کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا ادب یہ ہے جو حدیث رسول آپ کو پتہ لگ جائے، عقل میں آئے یا نہ آئے، اس حدیث رسول پہ اپنی گردن کو جھکا دو۔ ابو بکر کہہ چکے ہیں کوئی نہیں جا سکتا رات کے ایک پہر میں، 6 مہینے کا سفر ہے بیت اللہ سے بیت المقدس۔ ابو جہل بڑا خوش ہو رہا ہے، ابو بکر کو ان سے بدظن کر لیا ہے۔ ہائے ہائے، کہا پتا ہے کس نے کہا؟ کہا کس نے؟ کہا جس کو اپنا رسول کہتا ہے۔ کہا تو نے ان سے سنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کی قسم مصطفیٰ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، مصطفیٰ جھوٹ نہیں بولتے۔ سید مودودی صاحب تفہیم القرآن کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کی روایت، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ آج رات میں ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی سے ایک ایک بچہ پیدا ہوگا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، سوائے ایک کے کسی کو حمل نہ ہوا۔ یہ حدیث نقل کر کے کہتے ہیں یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، صحیح حدیث ہے، سندن بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن عقل چیخ رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے رسول آ جائے، سچا فرمانے نبی مل جائے، عقل مانے نہ مانے، صدیق اکبر کی طرح اعلان کرو عقل جھوٹی ہو سکتی ہے، فرمانے مصطفیٰ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اپنی عقلوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی منشا کو جھکا دیجئے مصطفیٰ کی بات کے سامنے، نبی کی مدد کیجئے، آپ کی شریعت کی مدد کیجئے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دفاع کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مصطفیٰ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ادب کا تصور ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، زندہ رکھے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے پیغام کو عام کرتے ہوئے ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے۔ جب موت دے تو ایمان کی خوبصورت ترین حالت کے اندر اللہ ہمیں موت دے، اس حال میں موت دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، لا الہ الا اللہ کا پیغام ہماری زبان سے نکل رہا ہو اور اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کی موت پا کے اللہ کی جنت کی طرف روانہ ہو رہے ہوں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جو دکھی ہیں ان کے دکھوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے لیے منور کر دے، روشن کر دے، کھول دے، شرک کے اندھیرے، بدعات کے اندھیروں کو ہمارے سینوں سے دور کر دے۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے اللہ
तुझे तेरे प्यारे चेहरे का वास्ता है, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमाना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। जिन भाइयों के पास सवालात हों वो स्टेज तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि आपके मुनासिब सवालों का जवाब मुनासिब अंदाज से शेख मोहतरम साहब दे सकें। हाज़िरीन किराम और इस्लामी भाइयों, हम अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि मौला शेख मोहतरम को दुनिया और आखिरत की हर भलाइयों से माला माल फरमाए और दुनिया और आखिरत की हर परेशानियों से आपको मामून और महफूज रखे। आपको, आपके खानदान को इसी तरह अदब रसूल बताने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हकीकत में लगभग पौने 2 घंटा या 1.5 घंटा गुजर गया, मुझे खुद एहसास नहीं हुआ कि ये घड़ियां कैसे इतनी तेजी से गुजर गई। और मैं आप हजरात के चेहरों को भी पढ़ रहा था, शायद आप अभी और ज्यादा प्यासे हो गए हैं शेख साहब से सुनने के लिए, लेकिन चूंकि हर चीज का एक निजाम है, हम और सुनना और सुनाना चाहते थे। वक्त की किल्लत दामानी की वजह से शेख साहब ने इख्तिसार के साथ आप हजरात के सामने आदाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया। कहने में भी मजा आया, सुनने में भी मजा आया। कुछ आंखें अश्कबार हो गईं और कुछ चेहरे पजमुर्दे हो गए और कभी कभी कुछ जगहों पर मुस्कुराहट, यहाँ तक कि खिलखिलाहट भी आ गई। बड़ा मजेदार प्रोग्राम रहा। लेकिन मेरे भाइयों साथियों, मैं आपसे नहीं अपने से अर्ज करता हूं कि ऐ अता रहमान, तूने जो कुछ सुना है इस पर अमल करने की कोशिश कर। गुस्ताखे रसूल बनने से अपने आप को बचा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करने वाला, दिल से एहतराम करने वाला बना और सही मानों में किसी का भी एहतराम जबान ही से नहीं बल्कि उसकी रहनुमाई पर चल करके उसका कमा को एहतराम हो सकता है। साइल कहता है, हमारे मुल्कों में महफिल मिलाद के मौके पर खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ा जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो दुरूद सलाम वो पढ़ते हैं वो साबित है या नहीं, खड़े होकर ये पढ़ना कैसा है। पहली बात तो ये है कि ये महफिल मिलाद जो हमारे मुल्कों में मनाई जाती है ये बिदअत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी पैदाइश की महफिल नहीं मनाई। 12 रबीउल अव्वल को या 9 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या मदीना शरीफ में सहाबा कराम ने जश्न नहीं मनाया, ये मनाना ही बिदअत है। और फिर उसमें इस तरह खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ना किसी हदीस से साबित नहीं है। फिर उसमें ये अकीदा रखना कि अल्लाह के नबी भी हमारी मजलिस में आ गए हैं, ये आपकी गुस्ताखी है। कि जो सच्ची मोहब्बत करने वाला होता है वो अपने महबूब को दर दर पे बुलाता नहीं, खुद उसके दर पे जाता है। सहाबा कराम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, मुआविया, अबू सुफियान, सारे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, किसी एक से भी साबित नहीं है कि उन्होंने ये जश्न मनाया हो। सहाबा ने अल्लाह के नबी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपना माल कुर्बान कर दिया, अपनी औलादें कुर्बान कर दी, अपने वतन कुर्बान कर दिए। जो गर्दनें कटवा सकते हैं उनके लिए महफिल मिलाद मनाना मुश्किल काम था। दलील देने वाले देते हैं जी आपने नहीं माना, अबू लहब ने तो मनाया था। सोबिया लौंडी आई थी जब उसके पास खबर लेके कि आपका यतीम भतीजा पैदा हुआ है तो उसने उंगली के 2 इशारों से उसको आज़ाद कर दिया था। मैं कहता हूं हम मान लेते हैं कि अबू लहब ने महफिल मिलाद मनाई थी अपनी लौंडी सोबिया को आज़ाद करके। तुम अबू लहब के मजहब पर हो, हम अबू बकर के मजहब पर हैं। हमें दलील अबू लहब की नहीं, हमें दलील अबू बकर की चाहिए। क्या उन्होंने मनाया था? क्या मेरे नबी ने मनाया था? 650 साल तक मिल्लत इस्लाम के अंदर इस बिदअत का कोई वजूद नहीं था।
650 سال کے بعد 7ویں صدی ہجری میں ملک موصل کے بادشاہ ملک مظفر نے پہلی دفعہ اس کو جاری کیا، لہذا یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ مقلد اور غیر مقلد کا مطلب کیا ہے؟ ہماری کمپنی میں بھی کچھ لوگ ہمیں غیر مقلد کہہ کر گستاخ رسول کہتے ہیں۔ مقلد کہتے ہیں تقلید کرنے والے کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ غیر رسول کی بات کو، ہر بات کو حجت مانے اور بغیر دلیل کے تسلیم کر لے۔ نبی کا تو فرما دینا ہی دلیل ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات کو بلا دلیل کے مان لیا جائے۔ نہ اس کی تعلیم صحابہ کرام نے دی ہے، نہ اس کی تعلیم ائمہ دین نے دی ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صحیح حدیث تمہیں مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ اپنے شاگرد ابو یوسف سے کہتے ہیں میری ہر بات کو نہ لکھا کر، کیونکہ میں جو بات آج کہتا ہوں کل کو صحیح بات مل جائے تو پچھلی بات سے رجوع کر لیتا ہوں، پوچھ کے لکھا کر۔ امام صاحب فرماتے ہیں کسی کے لیے لائق نہیں کہ میری بات پر آگے فتویٰ دے دے جب تک یہ نہ دیکھے میں نے یہ بات کس بنیاد پہ کہی ہے۔ تو امام صاحب تو خود کہہ رہے ہیں نبی کی صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے، تو نبی کے علاوہ اور کون سی معصوم ہستی ہے جس کی ہر بات بغیر دلیل کے مان لی جائے گی؟ اس کے الٹ مقلد کا الٹ جو ہے وہ غیر مقلد نہیں ہوتا، اس کا الٹ ہوتا ہے محقق یا متبع، اتباع کرنے والا۔ یہ اندھا ہے تقلید کرنے والا اور یہ اتباع کرنے والا ہے قرآن و حدیث کی۔ دن کا الٹ کیا ہے؟ رات۔ دن کا الٹ غیر دن تو نہیں ہے نا؟ چاند کا الٹ کیا ہے؟ سورج۔ چاند کا الٹ غیر سورج تو نہیں، غیر چاند تو نہیں۔ کالے کا گورا، کالے کا غیر کالا تو نہیں۔ یہ اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے غیر مقلد کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ صحیح نام استعمال کریں متبع کا تو وہ کہیں گے بھی اسی اننے کیوں لگے پھرتے ہیں، سانو بھی دسو حدیث رسول کی ہے۔ ہند و پاک میں مسلمانوں میں متعدد جماعتیں پائی جاتی ہیں، حنفی، شافعی، تبلیغی، نقشبندی۔ سوال یہ ہے حق پر اور صحیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے فوراً پوچھا اللہ کے نبی وہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے؟ آپ نے ایک قانون دے دیا، ایک ترازو دے دیا اس ایک کو جاننے کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ میں کون کون نقشبندی تھا؟ ابو بکر رضوی تھے، نوری تھے، سہروردی تھے، قادری تھے، چشتی تھے، کیا وہ محمدی نہیں تھے؟ کیا وہ حکم مصطفیٰ کے سامنے گردن جھکانے والے نہیں تھے؟ آج کوئی تو اپنے آپ کو جنت میں جانے والا کہلاتا ہے اور وہ درباروں کی پوجا کر رہا ہے، قبروں کی پوجا کر رہا ہے، قبروں کا طواف کر رہا ہے۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی وفات پہ ان کی قبر کو پکا بنایا تھا؟ پکا بنایا تھا، پکی قبروں والوں کے پاس چلے جاؤ۔ کیا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قبر پہ قبے بنائے تھے؟ قبے بنائے تھے تو تم بھی بنا لو۔ کیا وہاں پہ لکی رانی سرکس لگی تھی، عرس ہوا تھا، میلہ لگا تھا، ڈھول بجے تھے، قوالیاں ہوئی تھی؟ تو ترازو ہے، جو صحابہ کرام تھے تم اس پر آ جاؤ۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ قرآن و حدیث کو ماننے والے۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ قرآن و حدیث کو ماننے والے۔ تو ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں قرآن و حدیث پہ آ جاؤ۔ ابو حنیفہ کی عزت کرو، مالک کی عزت کرو، شافعی کی عزت کرو، احمد ابن حنبل کی عزت کرو، رحمہم اللہ۔ یہ سب ہمارے امام ہیں، یہ سب ہمارے امام ہیں۔ 4 بھی ہمارے ہیں، 12 بھی ہمارے ہیں، سارے صحابہ بھی ہمارے ہیں، تابعین بھی ہمارے ہیں، تبع تابعین بھی ہمارے ہیں، محدثین بھی ہمارے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں احترام مصطفیٰ کے بعد۔ نہ 4 اماموں کو گالی دینا جائز ہے، نہ 12 اماموں کو گالی دینا جائز ہے، نہ اولیاء اللہ کو گالی دینا جائز ہے۔ ان کو گالی دینا جائز نہیں ہے۔ یہ تو مصطفیٰ کے آنگن کے پھول ہیں میرے نبی کے صحابہ، اور صحابہ کے پھول ہیں ان کے تابعین اور تبع تابعین اور محدثین۔ جس سے بھی مصطفیٰ کی بات مل جائے سینے سے لگا لو۔ یاد ہے ابو ہریرہ پہرے پہ کھڑے تھے، چوری کرنے والا چور آیا تھا، پکڑ لیا تھا، تیسری بار آیت الکرسی سکھا کے گیا تھا۔ کون تھا جی؟ شیطان کی بات بھی اگر مہر لگوا کے لے آئے تو اس کی مان لیتے ہیں، کسی اور کی کیوں نہ مانیں گے؟ اگر کسی فرد واحد کی بات ماننی ہے کہ صرف اس کا ہر جملہ ہمارے لیے دلیل ہے،
وہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل اس ایک جماعت جو جنت میں جانے والی ہے اس کا ذکر کر کے کہتے ہیں اگر یہ جنت میں جانے والے اہل الحدیث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ جنت میں جائے گا کون۔ تو قرآن اور حدیث پر چلنے والے اہل الحدیث ہے، اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ اس مذہب پر آ جائیے، جو قرآن سے ملے جو حدیث سے ملے اس کو سینے سے لگا لیجئے، اور جو بعد میں بنے ہیں جن کے 100 سالہ جشن ہوئے ہیں وہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، مصطفیٰ سے دامن لگا لیجئے۔ ہر ایک یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے فیصلہ لیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے کسوٹی کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کسوٹی صحابہ کرام ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ جیسے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے فقط اہتدوا، پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ اگر سب یہی کہ ہم قرآن و حدیث پہ ہیں تو ہم سوال کریں گے پھر مصطفیٰ کے بعد تمہیں کسی اور کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کسی اور کے دامن سے کیوں لگے؟ کسی اور کی ہر بات کو اپنے لیے حرف آخر کیوں مانا؟ دارالعلوم دیوبند سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس رسالے کا نام تجلی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ سوال کرنے والا اس میں سوال کرتا ہے، سوال یہ کرتا ہے کہ ہمیں 12 سال کے بچے نے تراویح کی نماز پڑھائی، مفتی صاحب بتائیے کیا ہماری نماز اس چھوٹے بچے کے پیچھے ہو گئی؟ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینا۔ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں، جواب دینے کے بعد کہتے ہیں اب چند سطریں تمہاری اس ڈیمانڈ پر بھی لکھوں جو اکثر سوال کرنے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جواب قرآن و حدیث سے چاہیے۔ اصل میں یہ قاعدے اور قانون کی ناواقفیت کی بنا پر یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث سے جواب چاہیے۔ ہمارے لیے دلیل قرآن و حدیث نہیں، امام صاحب کے اقوال ہیں۔ آپ کے پاس ترازو ہے، جو حدیث رسول کے آنے کے بعد کہ حدیث تو ٹھیک ہے، اصول کرخی عبید اللہ بن دلال بن حسین الکرخی الحنفی کی کتاب جو فقہ حنفی کے اصول کے اندر معروف کتاب ہے، اس میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے اگر قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے، کہنا کیا چاہیے تھا کہ ہمارے امام کی بات قرآن کے خلاف آئے، جیسے امام صاحب نے خود کہا تھا میری بات نبی کے خلاف آئے، میری دیوار میں مارنا، نبی کے سینے سے لگا لینا۔ لیکن قصور اماموں کا نہیں ہے، قصور تو پیچھے اپنے پیٹ کے جہنم بھرنے والوں، جماعتیں بنانے والوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے، اس آیت کی کوئی جگاڑ لگانے کی کوشش کریں گے، اور اگر اس کو جگاڑ نہ لگا سکے تو کہہ دیں گے کہ یہ تو منسوخ ہو چکی ہے۔ رسول کی حدیث آئے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کر سکے تو اس کو مردود کہہ دیں گے۔ اسی طرح صحابی کا اثر آئے گا تو اس کو بھی مردود کہہ دیں گے اگر امام کے قول کے خلاف آیا۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ آپ نے پرکھنا ہے تو آئیے اہل حدیث کے پاس آئیے، قرآن اور حدیث۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آٹا لینے کے لیے کبھی ڈاکٹر کی دکان پہ گئے ہو؟ بال کٹوانے کے لیے درزی کے پاس گئے ہو؟ اتنی عقل ہے سبزی لینے کے لیے کبھی موچی کے پاس نہیں جاتے؟ یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ تو آؤ وہ دیکھو وہ ہے کون جو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان، بس جو یہاں پر آ گیا وہی ہمارا حرف آخر ہے۔ جو صحابہ کرام نے اس قرآن و حدیث کو سمجھا، ان کی سمجھ کی روشنی میں ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ دعویٰ سوائے اہل حدیث کے اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث، لیکن ہمارے امام کی اقوال کی روشنی میں، قرآن و حدیث ہمارے پیر کے ملفوظات کی روشنی میں، قرآن و حدیث 12 کی روشنی میں، ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث مصطفیٰ کی جماعت کی روشنی میں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس بشر تسلیم کرنا آپ کی شان میں گستاخی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر نبی کو بشر ماننا نبی کی گستاخی ہے تو قرآن نعوذ باللہ نبی کی گستاخی کے لیے آیا یا نبی کی شان کے لیے آیا؟ سیدہ کائنات سے پوچھا گیا میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ سیدہ کائنات فرمانے لگی قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن پورا مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے سورۃ کہف آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہو میں بشر ہوں تمہاری طرح کا۔ اتوں تو نہیں گیا سی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو مسئلہ قرآن و حدیث سے ٹکرائے، ان کے چندوں پر پیٹ پر جب لات لگتی ہے تو ایک ہی جملہ گستاخ رسول ہے۔ بھائی گستاخ رسول اگر نبی کو بشر کہنا گستاخی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے، پھر قرآن کی آیات کو کیا کہو گے؟ جی ایک قرآن چو او ایتا لب لب کے پڑھ دینے جی ساڑھے مذہب دے خلاف نے، سنا ہے نا؟
یہ قرآن کی وہ آیات تلاوت کرتے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہوتی ہیں. بھیا سمجھ لو جس کا مذہب قرآن کی آیتوں کے خلاف ہو وہ مذہب محمد مصطفیٰ کا ہو ہی نہیں سکتا. اپنے مذہب کو بدل لو، قرآن نہیں بدلا جاتا. بہت سے حضرات اللہ کے رسول کو نور تسلیم کرتے ہیں. اس سلسلے میں قرآن و حدیث کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نور ہدایت تھے. ہدایت کا نور لے کے آئے، ایمان کا نور لے کے آئے، ایمان کی روشنی لے کر آئے. کفر چھٹ گیا، شرک کے اندھیرے دور ہو گئے. مصطفیٰ کا چراغ جب جلا کائنات کے اندر ایمان کی بہار آ گئی. لیکن تھے کون؟ بشر. جو بشر کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کر کے ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے دو تو. قل انما، سورۃ کہف آخری آیت 16واں پارہ. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. میں بشر ہوں تمہاری طرح کا. فرق کیا ہے مجھ میں اور تم میں؟ جبرائیل جب بھی آتا ہے مجھ پہ آتا ہے، تم پہ. قادیان کے مرزے پہ جبرائیل کبھی، وہ کذاب اور دجال اور جھوٹا تھا. اسی لیے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو ایک فرشتہ میرے پاس آیا کرتا تھا. اس فرشتے کا نام تھا ٹیچی ٹیچی. وہ پیسے دے کے جاتا تھا. ہم کہتے ہیں عربی زبان میں ٹے نہیں ہے، تا ہے دو نقطوں والی. ٹے نہیں ہے، ٹی جو ہے یہ انگلش میں ہے. جہاں ٹیچی ٹیچی آندا سی برطانیہ دا فرشتہ لگتا ہے، یہ اللہ کا فرشتہ نہیں ہے. وحی آ چکی ہے مصطفیٰ علیہ السلام پر. اب یہ وحی کسی اور پہ. یوحی الی انما الہکم الہ واحد. مصطفیٰ میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ اللہ کی وحی جب آتی ہے مصطفیٰ علیہ السلام پہ آتی. شان یہ ہے کائنات ایک پلڑے میں ہو، مصطفیٰ ایک پلڑے میں ہو، کائنات مل کے میرے آقا کے برابر نہیں ہو سکتی. داڑھی رکھنا سنت ہے یا فرض ہے اور کتنی لمبی ضروری ہے؟ مصطفیٰ سے محبت کرنا سنت ہے یا فرض ہے؟ پوچھ لیجیے، اپنے دلوں سے پوچھ لیجیے. میرے نبی سے محبت، ہائے ہائے جب محبت کرتے ہیں نا لوگ اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کہتے ہیں میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا ہے، میرے محبوب کا چہرہ پھول جیسا ہے. تعریف کس کی ہوتی ہے؟ چہرے کی ہوتی ہے. کبھی تو نہیں آپ نے یہ تو نہیں سنا کوئی کہ میرے محبوب دے گوڈے بڑے چنگے نے، میرے محبوب دے گیٹے بڑے پیارے نے؟ سنا ہے کہ میرے محبوب کی ایڑیاں بڑی اچھی ہیں؟ جب بھی ذکر ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ چہرے کا. تو معنی کیا ہوا؟ محبت کس سے ہوتی ہے؟ چہرے سے. اگر لڑائی ہو جائے، نفرت ہو جائے تو نفرت وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ میں اس کے منہ پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں، میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، میں وہ منہ تے چاڑو بھی نہیں مارتا. نفرت ہو تو کس سے؟ محبت ہو تو کس سے؟ چہرے سے. جس کو مصطفیٰ کے چہرے سے محبت ہے کہ اپنا چہرہ نبی والا نہیں بنا سکتا؟ ارے دنیا کی محبتیں دیکھ لو، یہ فلموں کی دنیا میں گم رہنے والوں کو دیکھ لو. کبھی صبح دیکھو گے اکثر نوجوانوں کے گھٹنے سے پینٹ پھٹی بھی ہوگی. ان سے پوچھو جی تو گوڈا کیوں پاڑے ہے؟ کہتا آپ کو کیا پتا ہے، نئی فلم آئی ہے، اس کے جو ہیرو تھے نا اس نے اپنا گھٹنا یہاں سے پھاڑا ہوا تھا. یہ اکثر کانوں میں بالیاں پہننے والوں کو نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ بالی کیوں پہنی ہے؟ آپ کو کیا پتا مولوی صاحب، بیکورڈ لوگ ہیں آپ تو فلمیں دیکھتے نہیں. سلمان خان پہنتا ہے. سلمان خان سے اتنا پیار ہے کہ اس نے بالی پہنی تو تم نے بالی پہن لی. اور جس کا کلمہ پڑا ہے، جو تمہارے لیے روتے رہے ہیں، اس کے چہرے جیسا چہرہ نہیں بنا سکتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو معاف کر دو، اس کو لٹکا دو، وفر اللحا، اس کو زیادہ کرو. اب کوئی پوچھتا ہے کتنی ہونی چاہیے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، ہم رمضان میں جب آخری راتوں کی طاق راتوں میں ایک دعا مانگتے ہیں، شب قدر کی دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا، مجھے معاف کر دے. اگر سوال کرنے والے کی عمر ہے 30 سال، اس کی کیا نیت ہے؟ اللہ معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا، مجھے معاف کر دے. کیا معنی؟ اللہ 20 سال دے گناہ معاف کر دے، 10 سال کے میرے اکاؤنٹ میں باقی رہنے دے. یہی مطلب ہے جی؟ کیا یہ مطلب ہے سارے گناہ معاف کر دے، ایسے جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہوں کوئی گناہ؟ یہی مطلب ہے. تو معاف کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ سارے.
دوسری مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر جائے. آپ کسی سے ناراض ہو, وہ آپ کی شان میں گستاخی کر چکا ہے, وہ آپ سے معافی مانگتا ہے, سر مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ تھپڑ اٹھاؤ اور زور سے اس کے منہ پہ مارو, جا معاف کیتا, جاؤ معاف کیا. تھپڑ مار کے پھر کو جاؤ معاف کیا. دیکھا چوڑا چاڑتے مار لی, معاف کے تو کیتا, تو نے کہا معاف کیا, تھپڑ مار لیا. اگر تو بغیر مارے کہتا جاؤ بھائی میں نے تجھے معاف کیا, تو یہ معافی کا صحیح معنی ہے. نبی کہہ رہے ہیں اس کو معاف کر دو. کیا مطلب ہے؟ یہاں سے گال چھیل لو, نیچے سے خط بنا لو, یہاں سے لفافہ. یہ اپنی پسند کی داڑھی آپ کی پسند کی تو ہو سکتی ہے, مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیروں کو دیکھا جن کے چہرے پہ داڑھیاں نہیں تھی, مونڈی بھی تھی. آپ نے کہا بربادی ہو تمہارے لیے, ویل ہو تمہارے لیے. من امرکم بہذا, کس نے اس بات کا تمہیں حکم دیا ہے داڑھی مونڈنے کا؟ انہوں نے کہا کسرا ہمارے بادشاہ نے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ امرنی, میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس داڑھی کو معاف کر دوں. میں سوال کرتا ہوں, اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے اس کو معاف کر دوں, اور شیطان نے نکلتے ہوئے کیا کہا تھا جنت سے؟ میں دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, اوپر سے آؤں گا, نیچے سے آؤں گا. کروں گا کیا؟ تیری بنائی ہوئی تصویر کو بگاڑیں گے, تیری تصویر کو بگاڑیں گے. اور مالک نے جواب میں کیا کہا تھا؟ والتین والزیتون وطور سینین. قسمیں کھائی تھی مالک نے, میں نے انسان کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے. شیطان نے کہا تھا یہ تیری بنائی ہوئی تصویر کو بگاڑیں گے, جانوروں کے کان کاٹیں گے. اللہ نے کہا میں نے اس کو بنایا ہی بڑا خوبصورت ہے, جو تیرے ہوں گے وہ کاٹیں گے, اور جو ربانی ہوں گے وہ. اب مثال سنیے, سمجھ لیا آپ نے, اب بات سنیے. یہ کتنی آنکھیں ہیں؟ ایک آنکھ نہ ہو تو گزارا چلتا یا نہیں چلتا؟ کسی نے اپنی آنکھ نکالی آج تک؟ یہ کان کتنے ہیں؟ ایک کان نہ ہو تو ایک سے گزارا چلتا ہے نا. کسی نے کان کاٹا اپنا آج تک؟ یہ ناک کے نتنے کتنے ہیں؟ دو. ایک نہ ہو تو ایک سے سانس آ رہا ہے, گزارا چلتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کسی کو آنکھ نکالتے ہوئے نہیں دیکھا, کان بند کرتے ہوئے نہیں دیکھا, ناک کا نتنا ایک بند کرتے ہوئے. ہم کہتے ہیں کتنا پیارا ناک, کتنی پیاری آنکھیں ہیں, کتنی پیاری بھویں ہیں, کتنی پیاری پلکیں ہیں, کتنے پیارے ہونٹ ہیں, کتنے پیارے کان ہیں. ایتھے بھول گئے ہیں, یہاں اللہ تجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے. زبان سے نہیں کہیں گے, عمل کہتا ہے, عمل. اگر آنکھ نکالے تو ہم بھی مانے کہ ٹھیک ہے اللہ نے تصویر غلط بنائی تھی, یہ آنکھ نکال کے ٹھیک کر رہا ہے, کہ ایک کافی ہے, دو ایویں دو کھا چکی پھر میں. دو آنکھوں میں سے ایک کوئی نہیں نکال رہا, دو کانوں میں سے ایک کوئی نہیں کاٹ رہا, دو نتنوں میں سے ایک بند کوئی نہیں کر رہا. لیکن یہ جو مردوں کو اللہ نے دی ہے, کبھی دیکھا عورتوں کو آئی ہو؟ کبھی عورتوں کو آئی ہے داڑھی؟ انسان شیو کرتا ہے, یہ صبح کو پھر آ جاتی ہے. انسان پھر شیو کرتا ہے, یہ پھر آ جاتی ہے. بندہ پوری سیفٹیوں کا ٹوکرا خرید کے لاتا ہے, پھر شیو کرتا ہے, یہ پھر آتی ہے نہیں. یہ آ کر پیغام دیتی ہے مجھے اللہ نے تیرے لیے بنایا. یہ شیو کر کے پیغام دیتا ہے میں تیری برادری میں سے نہیں ہوں, میں کسی اور پارٹی میں سے ہوں, میں وہ نہیں ہوں جدھر تو نے آنا ہے. نہ جھوٹ بولتا ہے, مجھے پتا ہے مجھے اللہ نے تیرے لیے ہی پیدا کیا ہے. شیطان نے کہا تھا میں اس کی, یہ تیری بنائی ہوئی تصویر کو بدلے گا. اب اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, جو شیو کرتا ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی تصویر کو بگاڑ رہا ہے یا نہیں بگاڑ رہا؟ تو کس کو راضی کر رہا ہے, شیطان کو یا اللہ کو؟ شیطان کو راضی کر رہا ہے. اللہ کے لیے فیصلہ کر لیجئے. یہ مصطفیٰ کا, میں آپ کو مثال ایک اور دے کر بات ختم کرتا ہوں. آپ جب انڈیا پاکستان سے آتے ہیں نا, خاص طور پہ جو نئی نئی شادی ہوئی ہو, تو بیگم صاحب انگوٹھی پہناتی ہیں نا. میری انگلی میں نہیں ہے کیونکہ میری بیگم میرے ساتھ یہیں پہ ہے, چھوڑ کے نہیں آیا. پہناتی ہے نا. اچھا اب یہ انگوٹھی پہن کے آ گیا یہاں پر, اس کی کمپنی والے کہیں جناب یہ 100 ریال کی دے دو. دیکھا میں نہیں دیندہ, میری بیگم کی نشانی ہے. 500 لے لو. دیکھا میں نہیں دیتا, سچی محبت ہے. بھائی 1000 ریال کی انگوٹھی دے دو. آپ کو کیا پتا سر, میں جب اس انگوٹھی کو دیکھتا ہوں نا, مجھے وہ محبت والے لمحات یاد آتے ہیں, اپنی بیگم یاد آتی ہے, اس کی نشانی ہے, میں انگلی کٹوا سکتا ہوں. سچی محبت کی نشانی کسی کو دے, اور اگر آپ, اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, اگر آپ مر جاؤ, اس نے عدت کسی اور سے نکاح کر لینا ہے, وہ پکی نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ غلط تو نہیں کہا میں نے؟
ارے اپنی بیگم کی نشانی کے بارے میں کہتے ہیں انگلی کٹ جائے گی نشانی نہیں اتاروں گا، کیا یہ مصطفیٰ کی نشانی نہیں ہے؟ اللہ کے لیے سوچو۔ تو کون کون سے بھائی ہیں جو آج اللہ سے وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ شیو کریں گے نہ داڑھی کاٹیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، جس کی ہے وہ نیچے کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ساتھ ادھر بھی ایک ہاتھ اٹھا دو آپ کے، کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو استقامت دے، اللہ آپ کھڑے ہو جائیں، اللہ آپ کو استقامت دے۔ اللہ ہمارے ظاہر، ماشاءاللہ ایک ادھر سے بھی اعلان ہو گیا، اللہ ہمارا ظاہر بھی محمدی بنا دے، ہمارا باطن بھی محمدی بنا دے۔ ایک غیر قوم ہمارا پڑوسی ہے، اگر کوئی کھانا ہم کو دیتا ہے کہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں جب ان کے ہاں ناپاکی وغیرہ کی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اور وہ پاک صاف ستھرا رہتا ہے اور کوئی کھانا آپ کو دے جائے جو ان کی عیدوں کا تہوار نہ ہو، ان کے کفریہ عیدوں کا تہوار کا کھانا نہ ہو، ویسے گھر میں کوئی پکا اور آپ کو پتا ہے یہ پاک صاف رہنے والے لوگ ہیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اور آپ بھی لازم ہے کہ آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ محبت کریں، اس کو کھانا کھلائیں۔ عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، کسی نے کہا یہ مکان اپنا بیچ دے، انہوں نے کہا بیچ دیتا ہوں، 2000 درہم لوں گا۔ اس نے کہا تیرے مکان کی قیمت مارکیٹ میں 1000 درہم ہے، تو 2 کیوں مانگتا ہے؟ کہا 1000 تو قیمت ہے مکان کی اور 1000 درہم قیمت ہے ابن مبارک کے پڑوس کی۔ کوئی خوشی کا موقع نہیں آتا، یہ جو اپنے بچوں کو دیتا ہے پہلے میرے بچوں کو دیتا ہے۔ تو یہ ادب و احترام، یہ پیار اور محبت اپنے نان مسلم ساتھیوں سے رکھو تاکہ آپ کے کردار کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کو پیدا کیا ہے؟ یہ من گھڑت جھوٹی روایت ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، یہ بنائی ہوئی من گھڑت بات ہے۔ اللہ نے توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ میرا سوال ہے، جب ہندوستان میں بھی ایک شخص نے مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو کیا اس شخص کو مانا جا سکتا ہے؟ یہ کذاب اور دجال ہے جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ مہدی جب آئیں گے، جب اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو وہ انڈیا میں نہیں آئیں گے کہ انہیں سعودیہ آنے کے لیے بھی کفیل ڈھونڈنا پڑے، وہ ڈائریکٹ مکہ میں ہی آئیں گے، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، نام ان کا محمد ہوگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے، حسنی حسینی ہوں گے، وہ انڈیا میں نہیں ہوں گے کہ یہاں آ کر پہلے کفیل ڈھونڈے، سائی خاص کے ویدے پہ آئے، پھر مہدی صاحب کو ہم ایمان لے کر آئیں۔ باتھ روم میں جانے کے لیے سنت طریقہ کیا ہے؟ بایاں قدم آپ باتھ روم میں جاتے ہوئے اندر رکھیں اور دعا پڑھیں۔ کون سنائے گا باتھ روم میں جانے کی دعا؟ شاباش، ماشاءاللہ۔ اس طرح باتھ روم میں جائیں اور اس میں جو سیٹ ہو وہ قبلہ رخ، نہ اس طرف منہ ہو نہ اس طرف پیٹھ ہو، اس سے بچے۔ قضاء حاجت کے لیے اس طرح بیٹھتے ہوئے قرآن پاک آپ کے اس میں نہ ہو، جیب میں نہ ہو، اللہ کے ذکر والے کاغذات نہ ہو، نہ ہی آپ کے موبائل میں قرآن پاک کی آیات کی ٹون ہو، بیل ہو کہ آپ باتھ روم میں بیٹھے ہوں اور وہاں اللہ اکبر اور بسم اللہ اور الحمدللہ کی آوازیں گونجیں، یہ جائز نہیں ہے۔ باہر نکلتے ہوئے الٹا قدم نکالیں، غفرانک پڑھیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے اور سنانے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے شکریہ کے بعد اور احسا اسلامی سینٹر کے تمام ذمہ داران اور ملک کے رہبروں کے شکریہ کے بعد میں اپنے فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کی جو نظر انتخاب ان کی جمی، واقعی موقع پہ جمی اور ایسی شخصیت پہ جمی ماہانہ پروگرام کے لیے جس کے سننے کے لیے ہم سب پیاسے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم شکر گزار ہیں اپنے شیخ محترم شیخ توصیف صاحب کا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، موقع دیا، سفر کے سارے تھکان اور مشقتوں کو برداشت کر کے آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو آپ کی نیکیوں میں شمار فرمائے اور اسی کے بدولت لمبی صحت و عافیت اور تندرستی کے ساتھ لمبی سے لمبی عمر دے اور اسی جوانی کے انداز میں ہمیشہ خطاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔